جس شخص کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اور صدقہ فطر لینا بھی جائز نہیں ہے، اور نہ اس کو دینا جائز ہے۔ ہاں، جس کے پاس نہ صدقہ فطر کا نصاب ہو نہ زکوٰۃ کا نصاب ہو تو اس کے لیے صدقہ فطر لینا بھی جائز ہے، زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو بعض مرتبہ لوگوں پر صدقہ فطر تو فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں فرض ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں پر دونوں فرض نہیں ہوتے۔ جن پر دونوں فرض نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، صدقہ فطر لینا بھی جائز ہے۔ جس پر ایک بھی فرض ہوگا اس کے لیے نہ زکوٰۃ لینا جائز ہے نہ صدقہ فطر لینا جائز ہے۔ اور جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، جو ترتیب صدقہ فطر کے لیے ہے، وہی ترتیب وہ قربانی کے لیے بھی ہے، قربانی بھی اسی شخص پر لازم ہوگی۔ اب صدقہ فطر میں دینا کیا ہے؟ تو احادیث مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ 2 کلو گندم یا گندم کا آٹا وہ دے دے، گندم دے دے یا گندم کا آٹا دے دے، 2 کلو۔ 2 کلو سے کچھ کم آتا ہے لیکن احتیاطاً علماء نے 2 کلو لکھے ہیں۔ اور یا 3.5 کلو جو، اور یا 3.5 کلو کھجور، یا 3.5 کلو کشمش۔ ان 4 چیزوں کا ذکر تو احادیث میں آتا ہے اور اسی حساب سے آتا ہے۔ یہ دے دے ڈائریکٹ، یا ان کی قیمت دے دے، گندم یا گندم کے آٹے کی 2 کلو کی قیمت دے دے تو یہ ایک آدمی کا سرسایہ شمار ہوگا۔ جو 3.5 کلو کی قیمت کے حساب سے دے دے، یہ بھی ایک آدمی کا سرسایہ شمار ہوگا، فطرانہ شمار ہوگا۔ اسی طرح 3.5 کلو کھجور کی قیمت دے دے، یہ بھی ایک آدمی کا فطرانہ شمار ہوگا۔ 3.5 کلو کشمش۔ تو جو غریب قسم کے ہیں، یعنی بالکل صرف ان کے پاس نصاب موجود ہے اور باقی زیادہ مال نہیں ہے، مالیت ان کی نہیں ہے، تو وہ تو گندم اور جو سے گزارا، گندم اور جو کا فطرانہ ادا کرے۔ لیکن جو مالدار لوگ ہیں، بڑے مالیات ان کے پاس موجود ہے، فائنانس کے اعتبار سے مضبوط ہے، تو ان کو چاہیے کہ کشمش اور کھجور کے اعتبار سے وہ فطرانہ ادا کرے۔ لیکن یہ تو ایک آدمی کا فطرانہ ہے۔